الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے حوالہ سے اگلی نشریات کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ ہمارے قریب تر ہو چکا ہے، تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا معمول مسلم امہ کے لیے اعتکاف کی صورت میں ایک بڑا حسین پہلو ہے کہ جس دور کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ اس فتنوں کا دور ہے۔ شیاطین ہمہ وقت اور ہمہ اطراف سے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور ہم دنیاوی زینت، دنیاوی زیب و زینت کے ان شیاطینی چنگل کے اندر ہم پورا سال پھنسے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ خوبصورت 10 دن ہمیں عطا کیے کہ جہاں پر تمہاری سارا سال کی مصروفیات ہیں، یہ 10 دن میرے نام کر دو، ان 10 دنوں میں تم میری بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ تو احباب ذی وقار، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مساجد کے اندر معتکف ہو جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان کہ اللہ کے نبی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی ہر سال اعتکاف کرتے، اور جس سال آپ کا ظاہری طور پر آخری سال تھا، اس سال آپ نے 2 بار اعتکاف کیا۔ کتنی گویا محبت ہوگی آپ کو اعتکاف کے ساتھ۔ اور اعتکاف کے ساتھ محبت کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ 10 راتیں بندہ اللہ کے حضور بسر کرے، اللہ کی بندگی میں پیش ہو، اپنی بندگی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اپنی بندگی لے کر اپنی اس گناہ گار شخصیت کو جب ایک نوجوان لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ کو اس نوجوان سے کتنی محبت ہوگی، کتنا اللہ کو اس نوجوان سے پیار آئے گا۔ اگر ایک بچہ یا ایک نوجوان بیٹا اپنے آپ کو لے کر اپنی ماں سے کہے کہ ماں 10 دن میں تیری بارگاہ سے نہیں اٹھوں گا، اے ماں میں 10 دن تیری خدمت کروں گا، اے ماں میں 10 دن تیرا نام جپوں گا، اے ماں میں 10 دن تیرے پاس رہوں گا، تو اس ماں کو اپنے اس بیٹے پہ کتنا پیار آتا ہوگا۔ تو جب یہ بیٹا اس بیٹے پر ماں کو اتنا پیار آ رہا ہے، تو اس رب ذوالجلال کی ذات جو کتنی ماں جتنا پیار کرتی ہے، وہ جب بندہ 10 دن کے لیے اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا تو اس کو کتنا پیار آئے گا، کتنا اس بندے پر جو ہے وہ اسے رحم آئے گا۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو عمل حضور ہمیشہ کرتے ہوں وہ عمل سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو اس عمل سے اتنی محبت تھی، گویا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ علامہ ابن شہاب زہری علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں پر تعجب ہوتا ہے۔ کس چیز کا تعجب؟ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے اعتکاف کرنا چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ میں داخل ہوئے آپ نے اعتکاف کو ترک نہیں کیا۔ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور اعتکاف رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ہی پھر اعتکاف کا آغاز ہو گیا۔ تو یعنی 2 ہجری سے لے کر آپ کے وصال کے ظاہری وصال کے آخری یعنی سال تک اللہ کے نبی نے وصال جو ہے اعتکاف فرمایا، اور آخری سال اللہ کے نبی نے 2 عشروں تک اعتکاف کیا۔ تو یہ کتنا خوبصورت عمل ہوگا کہ جب ایک نوجوان اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ آگے جا کر علامہ امام ابن المنذر نے عطا خراسانی کا ایک قول روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے گرا دیا اور کہا یا ربی میں یہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا ہائے کہ جب تک تو میری مغفرت نہیں کر دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ پھر بندہ عرض کرے گا یا ربی میں اس وقت تک تیری بارگاہ سے نہیں اٹھوں گا کہ جب تک تو مجھ پر رحم نہیں کھا لیتا۔ احباب ذی وقار، یہ 10 راتیں اللہ کے حضور بڑی مقبول ہیں۔ بندہ اللہ کے دامن کو تھام کر بیٹھ جائے اور اس بات پر بضد ہو جائے کہ مولا تو میری بخشش فرما، میں نکما بندہ تیری بارگاہ میں پیش ہو گیا ہوں، تو مجھ پر رحم فرما۔ اگر ہم ان 10 راتوں کو گویا خلوت نشینی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرے شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں کہ خلوت کا فائدہ یہ ہے کہ ہر غیر نظر آنا بند ہو جاتا ہے، اور بندہ ہر وقت اپنے من میں دیکھتا ہے
اور جب بندہ اپنے من میں دیکھتا ہے تو بندے کو من میں اپنا مولا نظر آتا ہے۔ گویا کہ یہ 10 راتیں اپنی ذات کا جائزہ لینے کے لیے ہوتی ہیں۔ ان 10 راتوں کو غنیمت ہم سمجھیں۔ اگر ہم ان 10 راتوں کو حسین تر اللہ کی بارگاہ میں گزار لیتے ہیں تو یقیناً ہماری ذات کے اندر ایک ایسا روحانی انقلاب آئے گا، ہماری ذات کے اندر ایک ایسا پیارا انقلاب آئے گا، ہماری ذات کے اندر ایک ایسا قرآنی انقلاب آئے گا، ایک ایسا نورانی انقلاب آئے گا کہ جو ہماری قبر اور ہماری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارے تاجدار ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گئے تو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے سوا اور چاہیے کیا؟ احباب ذی وقار، سال میں کوئی 10 دن تو ایسے ہونے چاہیے نا کہ جو 10 دن خالصتاً اس کی بارگاہ میں پسند ہوں۔ بالخصوص نوجوانوں، ان 10 راتوں کو اپنے رب کے حضور پیش کرو، تسبیحات پڑھو، ذکر اذکار کرو، خلوت نشین ہو جاؤ، اپنی ذات کا جائزہ لو، تلاوت کرو، قرآن کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرو، دروس زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش کرو، اپنی ذات کے اندر انقلاب لے کر آؤ، تنہا بیٹھ کر اپنی ذات کا احتساب کرو۔ یقین مانیے کہ جب یہ 10 راتیں پرخلوص انداز میں آپ اللہ کے حضور گزاریں گے تو رب کی ذات ہم سے راضی ہو جائے گی، اور جب رب کی ذات راضی ہو گئی، رسول اللہ راضی ہو گئے، تو پھر انسان کا قبر اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ رب العزت ان 10 راتوں کی اہمیت کو سمجھ کر ہمیں خلوت نشین ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔